بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رابطہ فورم انٹرنیشنل کی ویب ٹیلی ویژن میں آپ سب کا خوش آمدید. میں ہوں بسمہ مرزا. آج ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک نے ایک سیمینار منعقد کیا بیوٹیم یونیورسٹی کے اندر، جس کا عنوان تھا اسٹریٹجک پلاننگ ٹو اوور کم دا آبسٹیکلز ان پاکستان سوشل پولیٹیکل اکنامیکل پروگریس. اس سیمینار میں 3 سیشنز تھے، جس میں پہلے سیشن کی جو صدارت کی وہ قاضی خلیل اللہ نے کی، پھر ہمارے ایمبیسڈر ریٹائرڈ علی سرور نقوی نے دوسرا سیشن کی صدارت کی، تیسرے گورنر بلوچستان نے کی، اور کی نوٹ اسپیکر تھے خالد احمد کدوائی. اس کے سیمینار کے اندر اور بھی مقررین شامل تھے، جس میں سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود تھے بلوچستان کے گورنر عبدالولی کاکڑ، ایس پی ڈی کے مشیر جنرل ریٹائرڈ خالد احمد کدوائی، سینئر سفیر علی سرور نقوی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ آغا احمد گل، سفیر قاضی خلیل اللہ، جامعہ کراچی کے سید جعفر احمد، سابق گورنر اویس احمد غنی، محفوظ علی خان، ڈاکٹر ثناء اللہ، سابق سفیر آصف دورانی اور ڈاکٹر جہانزیب بلوچ. اس سیمینار میں ہم بات کریں گے مرزا صاحب سے، جو رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں، کہ اصل میں اس کا کیسا رہا سیمینار، کیا اس پہ تبصرہ لیں گے. السلام علیکم مرزا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. بسمہ آپ دیکھیے، جو سب سے اہم بات ہے جو آپ کہنا بھول گئی ہیں، یہ BTTN کے جو سربراہ ہیں وہ بریگیڈیئر آغا گل ہیں. ان کا عہدہ، وہ اپنے آپ کو ان کا عہدہ کنسلٹنٹ کا ہے، لیکن اصل میں روح رواں وہ ہیں، بہت قابل آدمی ہیں، اور انہوں نے جو جس طرح کے پیپر پڑھے ہیں وہ ایک قابل تعریف ہیں. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پورے بلوچستان کی ہسٹری نہیں، پورے پاکستان کی، اور پورے آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی ایک ملینیم کی ہسٹری سے وہ واقف ہیں بلوچستان کی. اس پر انہوں نے بہت سے مقالہ جات لکھے ہیں، جس کو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے ہمارے خصوصاً زین العابدین کو، کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا قریب کوئی سینکڑوں پیجز کا، اور اس کو پھر ہم نے اس کا جو نوک پلک ہم نے درست کیے. لیکن جب ہم نے اس کی نوک پلک درست کرتے ہوئے اس کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو بہت قابل آدمی ہیں، اور اس کی جو ہے ریچ جو ہے وہ بہت آگے ہونی چاہیے، لیکن وہ ہم ابھی تک اس کو نہ ہم سمجھ سکے ہیں بریگیڈیئر آغا گل کو، اور نہ ابھی تک ہم نے اس کی ریچ کو جو بڑھانے کا کام تھا. ایک تو یہ ہے کہ خود ان کے یہاں پر جو نظام ہے وہ نظام میرے خیال میں ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے، اور وہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ تمام جو بلوچستان کے ہی لوگوں کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کے علم میں آنے چاہیے. جو ان کا علم ہے وہ ٹرانسفر ہونا چاہیے. تو ہم پہلی دفعہ آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پہلا جملے ان کے لیے جو ادا کر رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک عظیم دانشور ہے، جس کے جو الفاظ ہیں وہ موتیوں میں پروئے جانے کے قابل ہیں. ان کی جو ہسٹری ہے جو ہے وہ ان کی خداداد صلاحیت ہے. وہ بریگیڈیئر اصل میں لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد کدوائی صاحب، جو کہ ایس پی ڈی کے 15 سال تک سربراہ رہے، ان کے بیچ میٹ ہیں، ان کے ساتھی رہے ہیں. لیکن وہ ان کا کیونکہ دل کا عارضہ ہو گیا تھا تو وہ پھر ریٹائر ہو گئے، لیکن پھر وہ بہت سے بڑے عہدوں پر قائم رہے ہیں بلوچستان کے اندر. بلوچستان الیکٹریسٹی میں رہے ہیں، بلوچستان یونیورسٹی کے رہے ہیں، بہت سی یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر رہے ہیں، تو بڑی خدمت انجام دی ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اصل میں ایک اور بات بھی ہم نے دیکھی کہ بلوچستان میں اکثر لوگوں کو جو ہے ہسٹری سے بہت دلچسپی ہے. وہ مثال کے طور پر وہ اپنے جب ہم نے ایک کا ترجمہ کیا جو بہت مشکل ترجمہ تھا زین صاحب کے لیے، کہ انہوں نے پارسے کا لفظ استعمال کیا. تو پارسے ایک زمانے میں ایک ملک بن گیا تھا جو کہ فارسی بولنے والے کا نام تھا، ملک تھا وہ. پھر ایک انہوں نے پنڈوجاب بنایا جو کہ اصل میں پنجاب تھا، تو وہ زمانے میں اس کو پنڈوجاب کہا جاتا تھا. پھر کوٹا کی جو ہسٹری ہے وہ کوٹا ایک قسم کا جو وہاں پر ان کا جب وہ بنا ان کا ایک گیریزن تھا اس کا، وہ پوری ہسٹری کے کس طرح گیریزن سے یہ تبدیل ہوا اور کس طرح سے بلوچستان بنا. بلوچستان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو وہ اب جو مختلف قبائل تھے جو یہاں آباد تھے، اور پھر اس کے بعد میں انگریزوں نے اس کو بلوچستان کا بنا دیا، اس کو کوٹا کو بنایا. پھر بعد میں ہم نے اس کو بلوچستان بنا دیا جب 1 یونٹ بنا. تو وہ پڑھنے کے قابل ہے، اور ہمیں موقع لگا تو ہم اس پر پورے کا پورا ان کا جو خطاب ہے ان کو پر بحث بھی کریں گے اور اس کو نشر بھی کریں گے. اب اس کے بعد میں جو ان کے زیر صدا انہوں نے یہ تھنک ٹینک میں نے بنایا تھا، اور اس میں شمولیت کے لیے جو اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے، وہ ہم نے یہاں پہ CIT+ کے بھی 3 بچے گئے تھے، اور وہاں پر جو بہت سے پشتون بچے ہیں
اور وہ اور دوسرے علاقوں کے بچے اسٹوڈنٹ ہیں جو ان کے ریسرچ آفیسرس ہیں یا ان کے وہ ریسرچر ہیں. تو 2 لیول انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ ریسرچ آفس کا ہائر لیول ہے اور پھر ریسرچر جو ہے وہ لو لیول ہے ان کا. تو ان کے یہاں پر کوئی بڑا کام ہو رہا ہے. انہوں نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا ہے کہ چاغی کا جو بلاسٹ تھا اس کے اوپر بہت سے اعتراضات ہو رہے ہیں جو ہم نے ڈیٹونیشن کیا تھا کہ اس ڈیٹونیشن کی وجہ سے ہمارے کوئی بیماریاں تو نہیں پھیلی, کوئی آفٹر افیکٹ تو خراب نہیں ہوئے. وہ مجھے بہت اچھا لگا جو ہم نے اس وقت انٹرنیشنل میگزین میں بھی اپنے انٹریکشن میں بھی چھاپا ہے اور ہم نے اردو میگزین میں بھی چھاپا ہے. اس کا کچھ حصہ چھاپا ہے. اس جگہ کوئی نیگیٹو کوئی افیکٹ نہیں ہوا. تو وہ ایک خاص ہیں. ان کے ساتھ میں جو ان کے ساتھی ہیں ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں, وہ بھی ایک انتہائی مخلص اور بہت ہی قابل آدمی ہیں. ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد آ کے تفصیل سے بات کریں گے سیمینار کے اوپر.